تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شاہ جی اپنے رخسار وضاحت کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے میں اور خوبصورت سسٹر باہر چلا گیا اور زیبا انہوں نے کہا، ان کی آواز میں ایک لذت تھی، شاید میری زبان سے نکلا، ساتھ ہی ہجوم جذبات سے دو موٹے موٹے آنسو میرے رخسار پر ڈل گئے۔ زیبا آنکھیں مبارک ہو، سچ مچ تم دیکھ سکتی ہو؟ ارے رو کیوں رہی ہو؟ کیا میری تقدیر پر؟ انہوں نے نہایت افسردگی کے ساتھ کہا۔ ان کی آواز ایک انوکھا طور پر دردناک معلوم ہو رہی تھی۔ میرے حواس جیسے سن ہو گئے تھے۔ انہوں نے شاہ جی نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے انجانے کیوں میں سسکیاں لینے لگی۔ وہ کسی قدر قریب آ گئے۔ زیبا، جب محبت کرنے والے اندھے دیوانوں کی آنکھیں پیدا ہوتی ہیں نا، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ سسکیاں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے؟ آنسو میں ضبط کر کے ہوئی، نہیں شاہ جی، میں اپنے کول پر قائم ہوں۔ میں اب بھی تم کو چاہتی ہوں۔ ہاں چاہتی تو ہو، مگر کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو کہ نبینا کے ایام میں جس قدر مجھ سے چاہا کرتی تھی، وہی قدر اب تمہارے اندر موجود ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاہ جی، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ میری آنکھوں میں کوئی تیزاب ڈال دو نا، تاکہ میں اپنی خوابوں کی جذبوں میں تمہاری محبت کے گیت گا سکوں۔ میرے شاید آنکھیں بڑی فسادی ہوتی ہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے محبت کی اندھی آنکھیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ زیبا، میں تمہاری زندگی تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ ایک مدت میری ویرانگی زندگی انتہائی تجربے کے عالم میں بسر ہوئی تھی۔ پھر تم آئی اور میں تمہیں دھوکہ دے کر تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ اب جب کہ تمہاری بصیرت بحال ہو گئی ہے، تو میرا دھوکے کا تسلسل ٹوٹ چکا ہے۔ مگر شاہ جی، میں پریشان ہوں، لہجے میں بولی۔ تم نے میری آنکھوں کا آپریشن کیوں کیا؟ میں خوش تھی کہ میں اندھی تھی، محبت کی پرستار تھی۔ وہ میرا فرض تھا زیبا۔ او تم بہت نیک ہو۔ شادی، میں نے اپنی آنکھیں بند کیوں کر رکھی ہیں؟ شاہ جی نے پوچھا۔ ان کو آواز میں ایک دردناک تھا۔ مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے۔ شاہ جی، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو میں خواب اور افسانے کی سرزمین پر ہوتی ہوں۔ جب وہ کھل جاتی ہیں تو ایک دیوانی آدمی کے دل آواز خیالاتوں کی عمارت کو مسل کر دیتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ انہوں نے نہایت افسردگی کے ساتھ پوچھی۔ نہیں شاہ جی، ہرگز نہیں۔ مجھے آنکھیں بند کرنے میں مخصوص اس لیے مزہ آتا ہے، مجھے اپنے عاشق کے ابتدائی دن یاد آ جاتے ہیں، جب میں اندھی تھی اور تم پہلے اظہار ارضا کیا کرتے تھے۔ شاہ جی نے میرے بازو چھوا اور کمرے کی دوسری طرف لے گیا۔ پھر ایک جگہ مجھے کھڑا کر کے کہا، زیبا آنکھیں کھولو۔ میں آنکھیں کھول دی۔ سامنے قدیم آئینے میں ہم دونوں کے عکس نظر آ رہے تھے۔ ہم ملبوسات ہو کر اپنے حسن اور کبھی کا اپنے شوہر کے ساتھ اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جی چاہتا کہ اپنے منہ کو نوچ لوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور باوجود انتہائی کوشش ضبط کی میرے آنسو نکل آئے۔ شاید نہایت ہی دلکش نظر آ رہے تھے۔ زیبا، اب تم نے دیکھ لیا ہے نا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ اگر دنیا میں انصاف کی کوئی چیز ہے تو مجھے چاہیے کہ تم سے معافی چاہوں اور ہمیشہ کے لیے روپروش ہو جاؤں۔ یا میری سزا ہے؟ ایسی باتیں نہ کرو۔ کیوں ایسی باتیں نہ کروں زیبا؟ آخر مجھے اپنے کم روئی کا احساس ہے، اپنے جرم کا احساس ہے، تمہارے حسن کا احساس ہے۔ ہر روز تم میری محبت کا مقابلہ دوسروں سے کرو گی، میرے حسین سسٹر ہی سے کر لو گی۔ میں سوچتا ہوں کہ جب وہ مجھے اور اس سے یکجا دیکھو گی، تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں بے قدر ہو گئی ہوں شاہ جی، تم بے حد بدگمان۔ اس وقت میری نگاہ اتفاق الماری پر جا پڑی۔ اس میں ایک شیشے نظر آ رہے جس پر کسی تیزاب کا نام جعلی لفظوں میں لکھا ہوا تھا۔ میں الماری کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا، الماری میں کیا چیز رکھی ہے؟ کوئی تیزاب ہے؟ میں اسے اپنی آنکھوں میں ڈال لوں گی، ہمیشہ کے لیے اندھی ہو جاؤں گی، پھر تمہیں زندگی سے مزہ کی آئے گا، کٹنے میں مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر میں الماری کی طرف بڑی کو شاہ جی جلدی سے بولا، ٹھہرو، تمہیں پھر اندھے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود اپنی مکرور شکل ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں گا جب تمہارے حسن کو دیکھ
نہ ملے گی، نہ تمہاری طرف نہ کوئی کچھ کہے گا، نہ تمہارے دل کو کوئی نقصان پہنچ سکے گا۔ وہ میٹھی سی مسکراہٹ، وہی دل میں کھڑے رہنے والی نشیلی آنکھیں پھر میرے اپنے چہرے میں پھیل گئی۔ شاہ جی نے نہایت ہی دردناک ریز لہجے میں کہا، زیبا میں انصاف پسند ہوں، مجھے سمجھ سکتا ہوں تم جیسی حسین لڑکی کے قابل نہیں ہو۔ شاید آنکھیں مل جانے کے بعد وہ یہ نوجوان تمہارے زیادہ مزن ثابت ہو سکتا ہے۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، مایوس اور صدمے سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے رحم اور بے بسی کے لہجے میں کہا، شاہ جی تم جو کچھ کہہ رہے ہو نا، اس سے نہیں سمجھ سکتے، تمہارا دماغ بیکار ہو گیا ہے۔ شاہ جی سنجیدگی سے کہا، زیبا میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، خدا حافظ زیبا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر بھی انہوں نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور باہر چلے گئے۔ میری چیخ پڑی کہ سسٹر نے انہیں بلایا، دیکھیں یہ تیزاب کی شیشی میں یہ تیزاب اپنی آنکھوں میں ڈال رہی ہے، میں اندھی ہو رہی ہوں اپنے شوہر کی خاطر۔ یہ کہہ کے میں شیشی کار کھول لی اور ایک جھٹکے سے کے ساتھ شیشی میرے ہاتھ سے دور جا کر گری۔ اور سسٹر قریب آ کر کہا کہ وہ مخصوص شکل اب تمہاری زندگی سے باہر ہے، مفت میں اپنی آنکھیں کیوں کھوتی ہو؟ شدت مسرت سے اس کی آواز عجیب ہو رہی تھی، کیونکہ سسٹر مجھے محبت چاہیے، صرف محبت۔ ڈاکٹر شادی سے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں، ایسی بات جس نے میری آندھی دنیا کو روشن کر دیا تھا۔ میں اس محبت کو کھونا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زیبا میری روح کانپ گئی ہے۔ کسی کی آواز، ڈاکٹر شاہجی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ سسٹر نے کہا، ابھی ڈاکٹر شاہجی نے مجھے بلایا ہے، میں سوچا کہتے ہوں گے کہ مجھے ان سے محبت ہے، انہیں بلا میں اپنی نشیلی آنکھوں سے مجھے انہیں نہ دیکھے۔ میری محبت حسن کی محتاج نہیں، میری محبت ان کی محبت کی حقدار ہے، محبت کی پکار ہے۔ میری طرف دیکھا، زیبا کیا میں آنکھیں تمہیں محبت کا سبق نہیں پڑھا سکتی؟ مجھے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، شاید اس طرح اس میں تھکن میں محبت کو پا سکو۔ اپنی آنکھیں بند کر لو اور میرے چہرے کو ٹٹولو۔ میں نے اس نوجوان تک رہی تھی کہ ابھی اچانک سے نئی کانپتے ہوئے احساس میرے دل سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نامعلوم فطرت کے اسرار پر جوش، کسی کے تقاضے پر میں نے اس سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور تاریکی کے قدیم رفتار میں ایک بار پھر میرے ذیلی حصی انگلوں کے سارے ایک بے قدری سی اس چہرے کی نشان ٹٹولنے لگی۔ میرے منہ سے اچانک چیخ نکل گئی اور میں ایک طرف لمحے اپنی بے تابی سے آنکھیں کھول دیں، حیران ہو کر اس حسین کی مجسمے کو دیکھنے لگی، اور شاہ جی میری وہ خاموشی کھڑا مسکرا رہا تھا۔